رمضان کا آخری جمعہ اور ہمارے تصورات اور خیالات کہ رمضان کے آخری جمعے میں قضائے عمری کیسی، رمضان کے آخری جمعے میں کچھ نوافل اس طرح ادا کرنا کہ ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں، یا رمضان میں کوئی ایسے خاص نوافل کہ جن کو پڑھنے سے کوئی خاص فضیلت حاصل ہو، یا رمضان المبارک کے آخری جمعے میں کیا کیا فضائل ہیں اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے اور انہی باتوں کے مسائل کو دیکھیں گے۔ اول تو یہ کہ رمضان المبارک ایک اہم ترین مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بات اگر ہم کریں آخری جمعے کی، تو آخری جمعہ چونکہ رمضان المبارک اختتام کی طرف ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بہت ہی اہم ترین ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں بہت سی باتیں یہ ہمارے خیالات تصورات میں موجود ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھیں تو ساری زندگی کی نمازوں کی جو قضا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں اگر آخری جمعہ ادا کیا جائے اور مخصوص طریقے سے کچھ نوافل پڑھے جائیں تو قضائے عمری یعنی ساری زندگی کی نمازیں قضا جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل تصورات اور ہمارے خیالی پلاؤ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ، قرآن پاک، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین سے ایسا کچھ بھی منقول نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عاقل اور بالغ شخص پر دن میں 5 نمازیں، ایک دن میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اور ایک دن میں یہ 5 نمازیں پڑھنا ہی ہوں گی۔ ادا پڑھ لی تو سبحان اللہ، گناہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر قضا کی تو ظاہر قضا کرنے کا گناہ ملے گا، اور یہ بعد میں قضا کرنا ہوں گی، بہر صورت قضا کرنا ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم کوئی مخصوص جمعے میں مخصوص طریقے سے نوافل پڑھیں گے تو ساری زندگی کی نمازیں جو قضا تھی وہ ختم ہو جائیں گی، ورنہ تو پھر روز 5 نماز کون پڑھے؟ آخری رمضان کے آخری جمعے میں سارے جو ہے وہ نوافل پڑھیں اور پوری سال پوری زندگیوں کی قضائیں معاف کروا لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قضا نماز جتنی بھی قضا کی تھی وہ پڑھنا ہی ہوں گی، وہ ہر صورت ادا کرنا ہوں گی، کسی بھی طریقے سے آخری جمعے میں، رمضان کے آخری جمعے میں کسی بھی مخصوص طریقے سے مخصوص انداز سے نماز پڑھنے سے قضائے عمری نہیں ختم ہوگی۔ ہاں، علماء سے ایک بات ضرور منقول ہے، جیسے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں ظہر یعنی جمعے کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے 12 رکعت اگر اس انداز میں پڑھی جائیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، تو جو قضا کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اس قضا کا جو گناہ ہے وہ نہیں ملے گا۔ قضا بہر صورت ہر نماز کرنا ہوگی، جتنی بھی نمازیں قضا کی وہ بہر صورت کرنی ہوں گی۔ ہاں، رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو قضا کرنے کا ایک گناہ تھا اللہ کی رحمت سے وہ گناہ نہیں ملے گا۔ وہ 12 رکعت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ عصر سے پہلے 12 رکعتیں نوافل ادا کرنی ہے، 2 کر کے، اور ہر 2 رکعت میں تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور ناس۔ اس طرح اگر 12 رکعتیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ امید قوی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، باقی قضا جتنی نمازیں ہوئیں وہ بہر صورت ادا کرنا ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔